اور اگر آپ آئیں فقہا میں، مجتہدین میں، ایک کتاب ابھی حال ہی میں اردو زبان میں ترجمہ ہوئی، بہترین کتاب ہے، فاطمۃ الزہراء من المہد الی اللحد. کس نے لکھی ہے؟ آغا قزوینی نے، آیت اللہ قزوینی نے. اور کیوں لکھی شاید پھر بات طویل ہو جائے، یہ بیان نہیں کروں گا، لیکن وصیت کی کہ میری اس کتاب کو میرے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ میدان معاشر میں میری شفاعت کا انتظام ہو جائے. اور ایک طویل عرصے کے بعد جب خیابان میں وسعت کرنی تھی، سڑک کو چوڑا کرنا تھا، تو مجبوری میں ان کی قبر کو کھودا گیا. جب کھودا گیا تو ان کا کفن بھی میلا نہیں تھا. یہ ہمارے اساتید اور علماء سب بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے. آیت اللہ قزوینی. اسی طرح سے ایک مشہور کتاب جسے میں اکثر حوالے آپ کی خدمت بیان کیا کرتا ہوں، بیت الاحزان، اسے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. شیخ عباس قمی جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مفاتیح الجنان آپ میں سے ہر فرد کے گھر میں موجود ہے. انہوں نے سیدہ کے فضائل اور مصائب تحریر کیے. اور کیا وجہ بیان کی، میں نے کیوں یہ کتاب لکھی؟ وجہ تالیف کتاب کے آغاز میں یہ بات لکھی. ابتدائی مجلس سے اس لیے رک کر یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں تاکہ ہم پورے ذہنی حضور کے ساتھ اور ذہنی توجہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے اللہ نے ہمیں کتنا بڑا شرف عطا کیا کہ ہمیں ذکر فاطمہ کہنے کی اور سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس بزم میں آنے کی. لیکن کس آمادگی اور کس ادب کے ساتھ اور کس اہتمام کے ساتھ آئیں، اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، دوستوں کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، گھر کی خواتین کو لے کے آئیں، اور اس دسترخوان معرفت سے جہاں ہر طرح کی خیرات ملتی ہے، علم ہے، معرفت ہے، رزق ہے، زندگی، حیات، صحت، سب کچھ در فاطمہ سے ملتا ہے. اس لیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بحث کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں ایک دوسرے شہر عازم سفر تھا، اور اثناء سفر میں قریے سے گزرا، اور وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اور مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ایک چھری چاقو رکھ لوں سفر کے لیے تاکہ مجھے سفری ضرورت کے لیے آسانی ہو. تو کسی سے میں نے پوچھا تو کہا کہ یہاں قریب یہ لوہار کی دکان ہے، وہ بناتا بھی اوزار، وہیں پہ بیچتا بھی. میں چلا گیا، اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا یہ کس طرح سے اوزار بناتا ہے. جب آگ کی بھٹی پوری طرح سے روشن ہو جاتی ہے تو یہ لوہا اس بھٹی میں رکھتا ہے، اور جب لوہا پوری طرح سے سرخ ہو جاتا ہے تو بغیر کسی اوزار کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر گیلے کپڑے کے اس بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس سرخ لوہے کو جو آگ بن چکا ہوتا ہے نکال کے اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. مجھے انتہائی تعجب ہوا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کوئی ذریعہ استعمال نہیں کرتے اوزار، کیا تمہارے ہاتھ جلتے نہیں ہیں؟ جبکہ اتنے دور بیٹھے ہوئے میں اس بھٹی کی تپش محسوس کر رہا ہوں. کہنا شیخ اپنی چھری لو اور اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھو. میں نے کہنا میں تو اس وقت تک اوزار، چھری یا چاقو تم سے نہیں خریدوں گا جب تک تم نہیں بتاؤ گے. کہنا لو، لیکن یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. میرا تجسس اور بڑا، شیخ کہتے ہیں، شیخ عباس قمی، اور میں نے اس کی حد درجہ منت سماجت کی کہ تم مجھے بتاؤ. بالآخر اس نے اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں تم یہ راز کسی سے بیان نہیں کرو گے، بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک دن اسی دکان میں اپنے کام میں مصروف تھا، اور ایک خاتون میری دکان پر مدد کی اپیل لے کے آئی، اور مجھ سے کہا کہ چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے بچے ہیں، یتیم ہیں، اب کئی دنوں سے فاقے میں، اور محلے میں جو دکاندار تھا اتنا قرضہ لے چکی کہ اس نے بھی اب مزید قرضہ دینے سے انکار کر دیا، اور اب تیسرا چوتھا دن ہے میرے بچے فاقے سے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے لیے کچھ کھلانے کا اہتمام نہ کیا تو وہ مر جائیں گے، میری کچھ مدد کر دو. لیکن جب میں نے آنکھ اٹھا کر اس خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی. تو میں نے مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اس شرط پر تمہاری مدد کروں گا. اس خاتون نے سر جھکایا، واپس چلی گئی،
اور 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ آئی کہ میں بہت مجبور ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے دوبارہ سے مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اسی صورت میں مدد کروں گا اگر میری خواہش کو پورا کرو۔ تو اس خاتون نے کہا شاید تم مجھے نہیں جانتے، اگر تم مجھے جانتے کہ میں کون ہوں تو مجھ سے ایسی خواہش نہ کرتے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، سید زادی ہوں، مجبور ہو گئی اس لیے تمہارے پاس آئی۔ کہ جیسے ہی میں نے بی بی کا نام سنا میرے وجود پر لرزہ طاری ہوا، میں انتہائی شرمندہ ہوا، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہوئی، دست ادب جوڑ دیے، میں نے اس سے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اسے دیا اور کہا آئندہ بھی اگر کچھ ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، مجھے بتا دینا یا میرے لیے پیغام بھیج دینا۔ اس خاتون کو روانہ کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا، لیکن اب اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا اور میری طبیعت بدلنے لگی، یہاں تک کہ جب میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے مزید کام نہیں ہو پائے گا، میں نے دکان کو بند کیا، کچھ دیر سستانے اور آرام کرنے کے لیے میں گھر چلا گیا۔ جا کے بستر پہ لیٹو، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک خاتون کو جس نے اپنے تعارف میں بتایا کہ اے لوہار، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، آج تو نے میرے نام کی حرمت میں میری اولاد کا پاس لحاظ رکھا اور میری نام کی حرمت کا خیال رکھا۔ میں فاطمہ زہرا تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے دن سے میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تمہارے اوپر حرام قرار دیتی ہوں۔ کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اسی طرح سے آگ کی بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور یہ آگ مجھے نہیں جلاتی۔ جناب سیدہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے منبع فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، جو مانگیں گے اس بی بی کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوگا۔ علم مانگیں گے علم ملے گا، معرفت کی طلبگار ہوئے معرفت ملے گی، مشکلات آسان ہوں گی۔ سیدہ زہرا عطائے پروردگار ہے۔